یہ اسراء اور معراج کے سبقوں میں سے ایک سبق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار انشاءاللہ ہمیں قیامت میں نصیب ہوگا۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے دیدار سے محروم نہ فرمائے۔ یہ مومنین کے لیے خاص ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم 14ویں رات کے چاند کو دیکھنے میں کبھی پریشان ہوتے ہو؟ سارے لوگ اس کو دیکھ لیتے ہیں، کبھی کسی کو پریشانی نہیں ہوتی، ایک دوسرے سے مڈ بھیڑ نہیں ہو جاتے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسی طرح تم کل قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھو گے۔ ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، بزرگی اللہ ہی کے لیے لائق و سزاوار ہے۔ پھر درود و سلام ہو سارے انبیاء اور رسولوں پر، خصوصاً جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ سامعین اکرام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، حمد و صلات کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، جس میں اللہ فرماتے ہیں، یقیناً مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں روز ازل سے، جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں، جن میں سے 4 حرمت والے ہیں، لہذا ان مہینوں میں اپنے آپ پر تم ظلم نہ کرو۔ اللہ رب العزت نے بتایا کہ اسلامی مہینوں کی تعداد جو حقیقت میں اللہ کے نزدیک بھی ہے وہ 12 مہینے ہیں، جن میں سے 4 مہینے ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے، تفصیلاً بتایا ہے۔ 3 مہینے ایک ساتھ آتے ہیں اور ایک چوتھا مہینہ تنہا ہے۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ذوالقعدہ و ذوالحجہ و محرم، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، یہ محرم، یہ تینوں مہینے ایک کے بعد دیگرے آتے ہیں۔ ایک اور مہینہ ہے جو تنہا ہے، وہ رجب کا مہینہ ہے، جس سے میں اور آپ گزر رہے ہیں۔ لہذا یہ مہینہ، اس کی ایک حرمت ہے، اس حرمت کو پامال نہ کیا جائے۔ اگر انسان اس شہر میں اس مہینے میں گناہ کرتا ہے تو گناہوں کا عذاب بھی زیادہ ہے، اگر نیکیاں کرتا ہے تو اللہ یقیناً اس کو اجر بھی زیادہ دیں گے۔ یہ مہینوں کی چند حرمتیں ہیں جن کو پامال نہ کیا جائے۔ خاص کر ان مہینوں کی حرمتوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کیا جائے۔ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ پر ظلم سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی حق تلفی نہ کی جائے، عبادتوں میں کوتاہی نہ کی جائے، سنن و نوافل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھرپور پیروی کی جائے، بدعتوں کو نہ کیا جائے، بدعتوں کو نہ اپنایا جائے، نہ پنپنے دیا جائے، بدعتوں سے روکا جائے۔ یہ ہے اپنے آپ پر ظلم نہ کریں۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے ان مہینوں کو محرم بنایا، حرمت والے بنایا، کیونکہ ان کی اپنی فضیلت ہیں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں۔ آئیے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات ہے کہ بعض کے نزدیک یہ ہے کہ جب رجب کا مہینہ آ جائے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دعا کی جائے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغ لنا رمضان۔ یہ روایت بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ ابن رجب اور دیگر اہل علم نے نقل کیا ہے کہ یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، لہذا اس طرح کہہ کر کسی کو مبارکباد دینا یا کسی کو دعا دینا یہ ثابت نہیں ہے۔ لیکن حدیث کا جو آخری ٹکڑا ہے، جو دعا کا آخری ٹکڑا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم بلغنا رمضان، یہ صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ آئیے ماہ رجب میں کچھ چیزیں مسلمانوں نے ایجاد کر رکھی ہیں، جن میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک اہم معجزہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو معجزے دیے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا، سورہ انعام کی آیت نمبر 75 میں اللہ فرماتے ہیں، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ اسی طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمان و زمین میں چلنے والا اللہ کا نظام اور اس کی قدرت کے کچھ نمونے بتائے، تاکہ ابراہیم علیہ السلام اللہ پر یقین کرنے والے اور پکے مومنوں میں سے ہو جائے۔
اسی طرح اللہ نے سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 23 میں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا اللہ رب العزت نے فرمایا لِنُرِيَكَ مِنْ آیَاتِنَا الْكُبْرَى، تاکہ ہم آپ کو اپنی بڑی بڑی نشانیاں بتائیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسے ہی کچھ معجزات دکھائے، تاکہ اللہ کی قدرت کے کچھ نمونے آسمان و زمین میں مشاہدہ کریں، اللہ کی ذات پر بھروسہ ہو، اللہ کی نصرت و تائید پر بھروسہ ہو، حق غالب ہو، مشرکین کا منہ بند کیا جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو لوگوں کے سامنے لایا جائے۔ اسی کی ایک کڑی اللہ رب العزت نے اسراء اور معراج کا موقع دیا۔ اسراء اور معراج کیا ہے؟ سورہ اسراء کی پہلی آیت پہ اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير۔ بابرکت ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے کر گئی، راتوں رات سفر کروایا، لنريه من آیاتنا، تاکہ اللہ اپنی نشانیاں اور قدرت کے کچھ نمونے دکھانا چاہتا ہے۔ ناظرین، اسراء اور معراج کا واقعہ مشہور ہے، مختصر انداز میں آپ کے سامنے ذکر کروں۔ اسراء کہتے ہیں راتوں رات سفر کرنے کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چچا زاد بہن ابو طالب کی بیٹی ام ہانی یعنی فاختہ کے گھر میں آرام کر رہے تھے۔ جبرائیل امین تشریف لائے، آپ کے گھر کی چھت کھولی گئی، یعنی ام ہانی کے گھر کی چھت کھولی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، آپ کا سینہ چاک کیا گیا، شق صدر کیا گیا، پھر آپ کے سینے کو زمزم سے دھویا گیا، ایمان اور حکمت سے بھرا گیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس گھر سے لے کر مسجد حرام لے جایا گیا۔ مسجد حرام میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر آرام کیے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام کے دروازے سے براق کی سواری کروائی گئی، براق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصی لے جایا گیا۔ مسجد اقصی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری براق وہیں باندھا جہاں انبیاء اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی سواریوں کو باندھا کرتے تھے۔ پھر آپ سارے انبیاء کی امامت کرنے لگے، 2 رکعتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائیں، پھر جبرائیل امین نے آپ کے سامنے شہد اور دودھ اور شراب کو پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ لے لیا۔ اپنی امت کو یہ سبق دیا کہ گمراہی سے بچو، گمراہی کے قریب بھی مت جاؤ اور فطرت کو باقی رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کروائی گئی۔ سب سے پہلے آسمان میں آدم علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان میں یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان میں یوسف علیہ السلام اور چوتھے آسمان میں ادریس علیہ السلام، پانچویں آسمان میں ہارون علیہ السلام تو چھٹے آسمان میں موسیٰ علیہ السلام اور ساتویں آسمان میں ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ یہاں ہر نبی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا اور آپ کی نبوت کی بشارت دی، آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرہ منتہا تک لے جایا گیا، یہاں اپنے رب کے قریب ہوئے، یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازوں کا تحفہ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اور اپنے رب کے درمیان جاتے جاتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تخفیف کرا کر 5 نمازیں ہمارے پر فرض کی گئیں۔ آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قد استحییت من ربی، میں اپنے رب سے شرما گیا۔ یہ 5 نمازیں اللہ نے کہا کہ ہم پر فرض کی گئی ہیں، ان کے ادا کرنے سے 50 نمازوں کا ثواب ہمیں ملتا ہے۔ ناظرین، یہ اسراء اور معراج ہے، یہ 5 نمازیں بھی ہم پر بھاری ہیں، وقت پر ادا کرنا ہم پر بھاری ہے۔ اگر 50 نمازیں ہوتی تو پتہ نہیں کیا ہم مسلمان ہوتے کہ سارے کے سارے منافق ہو جاتے۔ سبحان اللہ، 5 نمازیں ہم پر بھاری ہے۔ جی ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اللہ کے اس ہدیے کو قبول کرنے والا اور اس کو بھرپور نبھانے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک تحفہ دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوٹے تو مشرکین مکہ کے سامنے واقعہ بتایا تو سب نے انکار کیا سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، انہوں نے آپ کی تصدیق کی، اس لیے آپ کو صدیق کا لقب دیا گیا۔ اسراء اور معراج کا یہ واقعہ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔
سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید ہے۔ دوسرا معجزہ شق قمر ہے، یعنی چاند کا 2 حصوں میں تقسیم ہو جانا اللہ کی مرضی سے اور اللہ کے حکم سے، اور اسی طرح سے اسراء اور معراج کا یہ واقعہ، اور یہ معجزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے۔ سامعین اکرام، یہ معجزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں کافی سبق دے جاتا ہے۔ چند سبق میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلا سبق، اللہ نے یہ معجزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا تاکہ مشرکین مکہ کے منہ بند کر دیے جائیں۔ مشرکین مکہ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور رسالت کو ثابت کیا جائے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ثابت کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کی جائے۔ جو مشرکین مکہ طعنہ دیتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو ثابت کیا جائے اور بتایا جائے کہ آپ ہی حق پر ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی اپنی قدرت کی کچھ نشانیاں دکھانا چاہتا تھا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل جم جائے اور جم کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مدد، اللہ تبارک و تعالی کے دین کی خدمت کریں، رسالت کو پہنچاتے رہیں۔ سامعین اکرام، اس سے دوسرا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ جی ہاں، کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء کے امام ہیں۔ مسجد اقصی میں سب کی امامت فرمائی، اور آسمانوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء سے ملاقات کی۔ بتانا یہ ہے کہ سارے رسولوں پر مجملاً تفصیلاً ایمان لانا ہمارے ایمان کا ایک جز ہے۔ ارکان جو 6 ایمان کے ارکان ہیں ان میں سے ایک رکن ہے۔ انہی ایمان لانے میں سے یہ بھی ایمان لانا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سچی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معجزات عطا کیے، ان معجزوں میں سے ایک معجزہ یہ اسراء اور معراج کا معجزہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے میں سے یہ بھی داخل ہے کہ آپ کے معجزات پر ایمان لایا جائے۔ میں نے بات اس لیے کہی کہ آج جانتے ہیں منکرین حدیث کا ایک فرقہ ایسا بھی ہے جو چیزیں ان کی عقل میں نہ آتی، جو چیزیں ان کے دماغ اور عقل میں نہیں آتی، ان چیزوں کا انکار کر بیٹھتے ہیں، جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں اسراء اور معراج کا۔ یقین جانیے، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اس معجزے کو ساری امت نے اتفاق کے ساتھ قبول کیا ہے۔ اگر کوئی انسان اس کا انکار کرے، اس معجزے کی تصدیق نہ کرے، تو وہ بھی انہی مشرکین مکہ کی طرح کافر کہلائے گا، کیونکہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی تصدیق نہیں کی۔ جی ہاں، اور ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو غیبیات، فرشتوں کا انکار کرتے ہیں، عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ایسی مصیبتوں سے بچائے۔ ہم اللہ پر ایمان بالغیب رکھیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا ایمان رکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت معجزات پر ایمان رکھیں۔ اللہ کرے کہ مجھے اور آپ کو اللہ کا دیدار نصیب ہو، اللہ ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم نہ کرے اور حوض کوثر سے ہمیں محروم نہ فرمائے۔ سامعین اکرام، اسی اسراء اور معراج کے واقعات سے جو سبق ملتے ہیں، اس میں سے تیسرا سبق یہ ہے کہ اللہ کی ذات 7 آسمانوں پر بلندی پر فائز ہے، عرش پر مستوی ہے۔ جی ہاں، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے جایا گیا، پھر مسجد اقصی سے 7 آسمانوں کی سیر کروائی گئی، اوپر لے جایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اگر جیسے کہ بعض جاہل نادان کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، ہر چیز میں موجود ہے، حاشا وکلا، نعوذ باللہ، اس سراسر غلط ہوتا۔ نماز کی فرضیت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر اور اللہ سے ملاقات کے لیے اللہ 7 آسمانوں پر کیوں لے کر جاتا؟ کیا اس کے لیے یہ واضح دلیل نہیں ہے کہ قرآن مجید میں 7 جگہ پر اللہ رب العزت نے فرمایا الرحمن علی العرش استوى، کہ اللہ رب العزت کی ذات آسمانوں میں عرش پر مستوی ہے، قائم ہے۔ 7 جگہ پر اللہ نے فرمایا۔ اسی طرح سے جبرائیل امین فرشتے اوپر جاتے ہیں، اللہ کی طرف جاتے ہیں، آپ کے اعمال پیر اور جمعرات کے دن اٹھائے جاتے ہیں۔ جب انسان مر جاتا ہے اس کی روح کو اٹھایا جاتا ہے۔ کیا اس بات کے لیے کافی نہیں کہ میں اور آپ اگر فطرت پر ہوں، اللہ کو یاد کریں تو ہمارے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں، ہمارے ہاتھ اللہ کی طرف اٹھ جاتے ہیں؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت کو شرم آ رہی ہے، یستحی من عبدہ اذا رفع الیہ یدیہ ان یردہما صفرا، اللہ کو شرم آتی ہے کہ جب بندہ اس کی طرف ہاتھ اٹھائے تو اللہ انہیں خالی نہیں بھیجتا۔
جی ہاں، ہمارے ہاتھ آٹومیٹک اٹھ جاتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ کے علو پر دلالت کرنے والی بے شمار روایتوں میں سے وہ لڑکی ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا اور وہ لونڈی تھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کہاں ہے؟ تو جواب دیا کہ اللہ آسمانوں میں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ میں کون ہوں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ مومن ہے، اس کو آزاد کر دو۔ اللہ اکبر، کہا یہ مومن ہے، اس کو آزاد کر دو۔ ناظرین، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عرش پر مستوی ہے، علو پر اس کے لیے بے شمار دلائل موجود ہیں، بے شمار دلائل موجود ہیں، لیکن اللہ اپنے علم سے ساری مخلوقات کو گھیرے ہوئے ہے۔ اس کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ قد احاط بكل شيء علما۔ اسی طرح سے یہ اسراء اور معراج کے سبقوں میں سے ایک سبق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار انشاءاللہ ہمیں قیامت میں نصیب ہوگا۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے دیدار سے محروم نہ فرمائے۔ یہ مومنین کے لیے خاص ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم 14ویں رات کے چاند کو دیکھنے میں کبھی پریشان ہوتے ہو؟ سارے لوگ اس کو دیکھ لیتے ہیں، کبھی کسی کو پریشانی نہیں ہوتی، ایک دوسرے سے مڈ بھیڑ نہیں ہو جاتے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسی طرح تم کل قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھو گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات صحابہ اکرام سے کہی۔ یقیناً صحابہ اکرام مومنین ہیں اور جنت میں جانے والوں میں سے انشاءاللہ اولین میں سے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ان میں سے بنائے۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسی طرح کل قیامت کے دن تم اپنے رب کو دیکھو گے۔ رہی بات کافروں کی، کافروں کو اللہ کا دیدار نصیب نہ ہوگا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کہا کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون۔ اللہ کی قسم ہرگز وہ اللہ سے محجوب کر دیے جائیں گے، بلکہ اللہ سے ان کو روک لیا جائے گا ان کے جرموں کی بنیاد پر، اور ان کو سزا دینے کے لیے اللہ کا دیدار انہیں نصیب نہیں ہوگا۔ سارے جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اس وقت اللہ رب العزت کہیں گے اے میرے بندو، کیا میں نے تمہارے اعمال کا بدلہ تمہیں نہیں دے دیا؟ کہیں گے اے اللہ، تو نے ہمارے اعمال کا بدلہ ہمیں دیا اور اس سے زیادہ دیا۔ پھر اللہ کہے گا کہ ایک اور چیز باقی ہے۔ اللہ تجلی فرمائیں گے اللہ کا دیدار ہوگا۔ اسی کو اللہ نے کہا للذین احسنوا الحسنى وزیادہ ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلہ اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون۔ جو اچھائی کرتے ہیں، اچھائی میں اضافہ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے چہروں کو کل قیامت کے دن کوئی پریشانی نہیں ہوگی، تر و تازہ ہوں گے، اور یہی جنتی ہیں اور اس میں ہمیشہ سے رہیں گے۔ بلکہ صاف الفاظ میں اللہ نے کہا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ۔ اس دن چند چہرے تر و تازہ ہوں گے اور اپنی رب کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھ رہے ہوں گے۔ اللہ کرے کہ ہم ان میں سے ہوں، اللہ کرے کہ ہم ان میں سے ہوں۔ رب کا دیدار یہ اللہ کی نعمت ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کا دیدار معراج کے دن کیا تھا؟ کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا دیدار نصیب ہوا تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت وہ کہتی ہیں جس شخص نے بھی یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو معراج میں دیکھا ہے تو یقیناً وہ سب سے بڑا جھوٹا ہے، وہ سب سے بڑا جھوٹا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نور انا اراہ، نور ہے میرے اور اللہ کے درمیان، نور حائل ہے، میں کیسے اسے دیکھ سکتا ہوں؟ لیکن قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی سارے مومنین کو اپنا دیدار نصیب کریں گے۔ ناظرین، معراج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار نہ کیا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیدار نصیب ہوا۔ جی ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیمات دی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو ہوئی۔ اس کے علاوہ معراج کے اسباق میں سے ایک اور اہم سبق یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، اللہ کے ایک بندے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ۔ اللہ نے یہاں مقام عبد کو ذکر کیا، عبودیت کو ذکر کیا۔ یہ شرف کی بات ہے، یہ عزت کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اپنا بندہ بنائے،
اپنا بندہ کہہ کر پکارے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معجزے اور اس اعلیٰ مقام پر اللہ نے عبد کا لقب دیا. اور یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف کی آیتوں میں کہا قل انما انا بشر مثلکم، یقیناً میں تم جیسا ایک انسان ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر بنا کر، کیونکہ میں کچھ باتیں کہتا ہوں. سب سے پہلی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے 7 آسمانوں پر لے جایا گیا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہوتے تو براق پر سواری کروانے کی ضرورت ہوتی. اور عبد کا لفظ روح جسم سب پر اطلاق ہوتا ہے، صرف روح پر نہیں ہوتا یا صرف نور پر نہیں ہوتا. جی ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے لے جایا گیا. سامعین، یہی نہیں، معراج اور اسراء سے بے شمار اسباق دروس ملتے ہیں. میں اپنی وقت مجھے اجازت نہیں دیتا. اگر آپ تفصیل سے دیکھنا چاہتے ہیں تو صحیح بخاری کی روایتوں کو دیکھیے، سیرت ابن ہشام اور تفسیر قرطبی اور تفسیر ابن کثیر کا مطالعہ کریں، انشاءاللہ آپ کو بے شمار سبق سے مل جائیں گے. اب یہاں کچھ حقیقتیں میں بتانا چاہتا ہوں. پہلی حقیقت، ماہ رجب. کیا یہ معراج ماہ رجب میں ہوئی؟ کس سال ہوئی؟ کس دن ہوئی؟ یہ سوالیہ نشان ہے. شب معراج یا شب معراج کس سال ہوئی؟ اہل تاریخ نے، اہل سیر نے اس بارے میں 11 قول نقل کیے ہیں. 11 قول مختلف ذکر کیے گئے ہیں. ایک، بعثت سے پہلے کہا گیا کہ بعثت کے فوراً بعد، بعثت کے سال یا بعثت کے 5 سال بعد، ہجرت سے 1 سال پہلے، ہجرت سے 5 سال پہلے، ہجرت سے 12 مہینے پہلے، 1 سال 3 مہینے پہلے، 1 سال 5 مہینے پہلے. مختلف اقوال نقل کیے گئے ہیں. لیکن کس مہینے میں ہوئی، اس بارے میں مفسرین نے اور اہل سیر نے 9 قول نقل کیے ہیں. اتفاق نہیں ہے کہ کس مہینے میں ہوا. جی ہاں، کسی نے کہا ماہ محرم میں ہوا، کسی نے کہا ذوالقعدہ میں ہوا، کسی نے کہا رجب میں ہوا، کسی نے کہا ربیع الاول میں ہوا، کسی نے کہا شعبان میں ہوا، کسی نے کہا رمضان میں معراج کرائی گئی. المہم مختلف قول اس میں بھی نقل آتے ہیں. کیا دن کون سا ہے؟ دن کے بارے میں تائید نہیں ہے. جب سال اور مہینے کا اختلاف ہے تو دن کا اختلاف بدرجہ اولا ہے. جب مہینے کی تعین نہ ہوئی، سال کی تعین نہ ہوئی، تو دن کی تعین کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کی بڑی دلیل یہ بھی ہے کہ سارے ائمہ نے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، اور سارے ائمہ سلف میں سے کسی نے بھی اس دن کی تخصیص اور عبادت نہیں کی. اگر کی ہوتی تو یہ منقول ہوتی. فقہاء کے نزدیک، مفسرین کے نزدیک اور اہل سیر کے نزدیک منقول ہوتی اور اس کو ذکر کیا جاتا اور اس دن کا خاص اہتمام کیا جاتا. جب ظاہر بات ہے کہ رمضان کا اہتمام کیا جاتا ہے، عید الفطر کا اہتمام کیا جاتا ہے، عید الاضحیٰ کا اہتمام کیا جاتا ہے، تو پھر شب معراج کا اہتمام کیوں نہیں کیا جاتا؟ کیونکہ اس کا اہتمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے وارد نہیں ہے، لہذا اس دن کی تخصیص بھی وارد نہیں ہے. آئیے کون سے مہینے میں ہے؟ آیا وہ رجب میں ہے؟ آیا وہ رجب کے مہینے میں ہی ہے؟ جی نہیں، ماہ رجب میں نہیں ہے. اس کو 3 صدی کے علماء سے لے کر آج تک کے صدی کے سارے علماء نے انکار کیا ہے، بے اتفاق رائے اس کو ذکر کیا ہے. سب سے پہلے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے شاگرد اسحاق بن یحییٰ کہتے ہیں کہ جس نے بھی کہا کہ معراج ماہ رجب میں ہوئی ہے اس نے غلط کہا. اہل علم کی رائے میں بہتر رائے یہ نظر آتی ہے کہ وہ ماہ ربیع الاول میں ہوئی. معراج ماہ ربیع الاول میں ہوئی. اور اسی بات کو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے جو صحیح بخاری کی شرح لکھتے ہیں، وہ اس بات کو ترجیح راجح قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں، تبیین العجب میں کہتے ہیں کہ یہی بات سب سے زیادہ مناسب لگتی ہے. اسی کو علماء احناف نے بھی راجح قرار دیا ہے، علماء شوافع نے بھی راجح قرار دیا ہے، اور اکثر اہل علم نے یہ راجح قرار دیا کہ ماہ رجب میں معراج نہیں ہوئی. اگر ہوئی تو زیادہ راجح قول کے مطابق وہ ماہ ربیع الاول میں ہوئی. رہی بات ماہ رجب میں جو خاص عبادتیں کی جاتی ہیں، جن میں سب سے بڑی عبادت جس کو بعض لوگ ضروری سمجھتے ہیں وہ کیا ہے؟ قربانی.
کہتے ہیں کہ ماہ رجب میں جیسے عید الاضحیٰ میں قربانی ہے ویسے یہاں بھی یہ قربانی ہے. شاید حیدرآباد میں نہیں ہوتی، لیکن عام طور پر یہ مشہور ہے کہ رجب کے مہینے میں قربانی دینا ضروری ہے. ایک بکرا کاٹا جائے اور لوگوں کو کھلایا جائے. اس کے لیے جو روایت پیش کرتے ہیں ابو داؤد کی ایک روایت ہے مخنف بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، ایھا الناس، اے لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر سال ہر گھر والوں پر ایک اضحیہ اور ایک عتیرہ واجب کیا ہے. اس روایت سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ماہ رجب میں قربانی ضروری ہے جیسے عید الاضحیٰ میں قربانی ضروری ہے. یہاں یہ بات بتا دوں، ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا. دوسری بات کہ یہ روایت منسوخ ہے، منسوخ کر دی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری اور مسلم کی روایت پہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا فرع ولا عتیرہ، لا فرع ولا عتیرہ، نہ فرع ہے اور نہ عتیرہ ہے. فرع کہتے ہیں کہ جب جانور پہلا بچہ جنتا ہے، جب جانور پہلا بچہ جنتا ہے تو اس بچے کو بتوں کے آگے قربان کر دیا جاتا تھا. شریعت نے اس کو حرام قرار دیا. اور عتیرہ، عتیرہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کو رجبیہ کہا جاتا ہے، یعنی ماہ رجب میں جو قربانی کی جاتی ہے. اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور کہا کہ یہ جاہلیت کی رسموں میں سے ہے، لہذا شریعت نے اس کو باقی نہ رکھا. رہی بات اس پہلے والی حدیث کی جو مخنف بن سلیم کی روایت ہے، جس کے راوی مخنف بن سلیم ہے اور اس کو روایت کرنے والے امام ابو داؤد رحمہ اللہ ہے. ابو داؤد رحمہ اللہ نے اس روایت کے آخری میں صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ یہ حدیث منسوخ ہے اور اس پر اہل علم کا عمل نہیں ہے. یہ حدیث منسوخ کہا، یہ منسوخ ہو گئی، اس پر عمل نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف الفاظ میں رجب کی قربانی سے منع کیا. مجھے وقت ساتھ نہیں دیتا. اس کے علاوہ کچھ اور بدعتیں ہیں جو ایجاد کی گئی ہیں. صلاۃ الرغائب کے نام سے ایک خاص نماز ہے جو 12 رکعتیں اس مہینے میں پڑھی جاتی ہیں. بعض لوگ پہلے جمعہ کی رات میں پڑھتے ہیں، بعض لوگ 15 رجب کی رات پڑھتے ہیں، بعض لوگ 27 رجب کی رات کو پڑھتے ہیں. خاص عبادتوں کا ان مہینوں میں کیا جانا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. ابن القیم رحمہ اللہ نے منار المنیف کے اندر نقل کیا ہے کہ صلاۃ الرغائب کے نام سے جو رجب میں پڑھی جاتی نمازیں ہیں، اس بارے میں کوئی صحیح حدیث ثابت نہیں ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث ثابت نہیں ہے، بلکہ اتنا تک کہا جتنی حدیثیں اس بارے میں روایت کی جاتی ہیں وہ ساری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کردہ ہیں، گھڑی ہوئی ہیں. امام ابن رجب رحمہ اللہ نے بھی نقل کیا کہ صلاۃ الرغائب کے تعلق سے کوئی روایت ثابت نہیں. اسی طرح سے اس مہینے میں کی جانے والی بدعتوں میں سے ایک بدعت خاص روزے رکھنا، چاہے وہ شروع کے 10 روزے ہوں یا 27 کی رات میں جاگنا، اس رات میں خاص عبادتیں کرنا، پھر صبح اٹھ کے اس دن کا روزہ رکھنا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. اس بارے میں صرف ایک روایت میں نقل کروں، وہ خرشہ بن حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں رجب کے خاص دنوں میں اگر کوئی روزہ رکھ لیتا، رجب کے دنوں میں کوئی روزہ رکھنے کی زبردستی کوشش کرتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی انگلیوں پر اس وقت تک مارتے جب تک کہ وہ برتن سے نوالا اٹھا کر اپنے منہ میں نہ ڈال لے، تاکہ بدعتوں کو ختم کیا جائے. اور اسی طرح سے اس مہینے کی بدعتیں تفصیلی دلائل دینے کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے، ورنہ میں ہر بدعت کے خلاف 3-3 4-4 دلیلیں لے کر آیا ہوں. اسی میں سے ایک اور بدعت ہے کہ رات میں چراغاں کیا جاتا ہے، یعنی لائٹ سے مسجدوں کو، گھروں کو سجایا جاتا ہے، دلہن بنا دیا جاتا ہے مسجد کو. نکمو، سارے سال مسجد تو نہیں آتے ہو، صف میں پہلی صف کا کبھی رخ نہیں دیکھا، یا تو رمضان کے شروع میں مسجدوں کو چمکا دیتے ہو یا 27 رجب کی رات آ کر تم چمکا دیتے ہو اور سمجھتے ہو کہ تم اللہ کے مقرب بندے ہو گئے. یاد رکھو تم ہی سب سے اللہ کے جھوٹے بندے ہو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو وقت اور ٹائم کے اعتبار سے یاد کرتے ہو. اللہ کی ذات اس لائق ہے کہ ہر ہمیشہ یاد کیا جائے. اللہ کے بندے ولی وہ ہے جو اللہ کی مسجدوں میں پہلی صفوں میں ہوتے ہیں. جی ہاں، اس رات کو چراغاں کیا جاتا ہے، روشن کیا جاتا ہے، یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس رات معراج کی رات ہے، لہذا مسجدوں کو مزین کیا جائے. مسجدوں کی تزیین کے بارے میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے صاف طور پر منع کیا. رہی بات مسجدوں کو خاص روشنی کرنا، زیادہ روشنی کرنا، یہ کہاں سے آیا؟ یہ مجوس سے آیا. یہ مجوس سے آیا ہے. کیوں؟
کیونکہ پہلے کے زمانے میں لائٹ تو نہیں ہوا کرتے تھے، لیکن مسجدوں میں چراغ جلایا کرتے تھے یا آگ جلایا کرتے تھے۔ یہ علامہ ملا علی قاری رحمہ اللہ نے اپنی شرح کے اندر نقل کیا ہے، یہ حنفی عالم ہے، اپنی شرح کے اندر نقل کرتے ہیں کہ اسلام میں چراغاں کرنے کو، مسجد میں روشنی زیادہ کرنے کو، اس بدعت کو سب سے پہلے، بدعت کا لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے، لفظ بدعت کا استعمال کیا، کہا اس بدعت کو سب سے پہلے اسلام میں جس نے لایا وہ برامکہ تھے۔ برامکہ ایک قبیلہ تھا جو اسلام میں داخل ہو گئے، لیکن اصلاً مجوسی تھے، مجوسیت کی کچھ چیزیں ان کے اندر باقی تھیں، جن میں سے ایک چراغاں کرنا، آگ جلانا اور اس کے آگے بیٹھا رہنا، یہ ان کے پاس باقی تھا۔ اس قوم نے سب سے پہلے اس کو ایجاد کیا اور اسی بدعت کو مسلمانوں نے لے لیا ہے۔ ماہ رجب میں چراغاں کرتے ہیں، یہ سراسر بدعت ہے۔ انہی بدعتوں میں سے کافی بدعتیں ہیں، ایک اور دو میں آپ کے ساتھ اجازت کے ساتھ کہہ دیتا ہوں۔ ایک اور بدعت ہے، وہ بدعت یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور سب مل کر سلام پیش کرنے لگتے ہیں۔ اجتماعی طور پر ذکر کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے منع کیا، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا یہ عمل نہیں تھا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں گئے، دیکھا کہ کچھ لوگ مل کر سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر یہی ذکر کر رہے ہیں۔ حالانکہ ذکر الہی ہے، لیکن شکل و صورت اس کی ذکر الہی کی ثابت نہیں ہے، سب جمع ہو کر کے کر رہے تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ منع کیا اور کہا کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے بہتر ہو جنہوں نے ایسا نہیں کیا جو تم کرنے جا رہے ہو؟ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، دین میں بدعتیں ایجاد نہ کرو۔ کہا اتبعوا ولا تبتدعوا، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیکم وإیاکم والبدع فإن کل بدعۃ ضلالہ۔ کہا کہ تم دین میں اتباع قائم کرو، بدعتیں ایجاد مت کرو۔ اللہ تمہارے لیے کافی ہے، قرآن و حدیث تمہارے لیے کافی ہے، بدعتوں سے بچو۔ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی تمہیں جہنم میں لے کر جاتی ہے۔ سچ فرمایا ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ لہذا صبح سویرے یا خاص موقع پر سارے لوگ کھڑے ہو کر سلام بھیجنا، یہ ایسی بدعت ہے جس کی شریعت میں کوئی خاص دلیل نہیں ہے۔ آپ جہاں بھی ہوں، جیسے بھی ہوں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، اللہ کے فرشتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیتے ہیں۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، لیکن خاص طریقے سے کھڑے ہو کر اجتماعی طور پر سلام بھیجنا، درود بھیجنا یہ ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح سے اس ماہ کی کئی بدعتیں ہیں، کئی بدعتوں میں سے ایک بدعت ہے رات کو جاگنا، خاص راتوں کو جاگنا یا پھر رجب کے کنڈے بنانا۔ یہ پیٹ پالو نام نہاد علماء کی ہے، یہ اپنے پیٹ پالنے، اپنے دکان کھولنے کے لیے انہوں نے یہ سب ایجاد کیے ہیں، ورنہ یہ رجب کے کنڈے بنانا یا راتوں کو جاگنا، جیسے شب قدر کی تلاش میں رمضان میں جاگا جاتا ہے، اس طرح ماہ رجب میں شب معراج سمجھ کر کسی رات کو جاگنا، یہ شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر عمل ہے، نہ صحابہ کرام کا عمل ہے، نہ ائمہ میں سے کسی کی فقہ میں اس کے لیے جگہ ہے، کسی نے بھی اس کو جگہ نہیں دی ہے، لہذا یہ بدعتیں ہیں۔ اسی طرح سے اس ماہ کی بدعتوں میں سے ایک بدعت یہ بھی ہے کہ خاص طور پر عمرے کا اہتمام کیا جاتا ہے، عمرے کا اہتمام کیا جاتا ہے، رجب کا عمرہ، جی رمضان کا عمرہ ہے جو حج کے برابر ہے، بلکہ ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے برابر ہے۔ اس کی اہمیت ہے اور فضیلت ہے۔ ناظرین، بتانا مقصد یہ ہے کہ اس ماہ کی حقیقت ہے یہ اللہ کے پاس بڑی حرمت والا ہے، لیکن اس میں بیجا بدعتیں بنانا یا کسی اور چیز کو ایجاد کرنا یہ دین نہیں ہے۔ ارباد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والبدع، ایاکم والبدع، تم بدعتوں سے بچو، بدعتوں سے گریز کرو، کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم کی طرف لے جاتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہر قسم کی بدعت سے بچائے، متبعین سنت میں سے بنائے۔ اللہ کرے کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی حفاظت کریں، سنت کی پیروکاری کریں، اور اللہ کرے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے سیراب ہوں۔ اللہ کرے کہ اللہ کا دیدار ہمیں نصیب ہو۔ اللہ مجھے اور آپ کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔